جو خریدتے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں، جو بکتے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں، لیکن جو نہیں بکتے وہ غدار ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات محمود اچکزئی کہہ رہے ہیں۔ وہ محمود اچکزئی جو عمران خان کے بڑے ناقدین میں سے ایک تھے، جس کے بارے میں عمران خان معتد مقامات پر معتد چیزیں کہہ چکے ہیں، لیکن وہ باتیں جو کل عمران خان کیا کرتے تھے آج سسٹم میں سچ ہوتی ثابت ہو رہی ہیں۔ آج پورے کا پورا نظام عمران خان کے ووٹرز نے بدل کر رکھ دیا۔ وہ تمام لوگ جو سمجھتے تھے کہ طاقت کی کھیل میں وہ ایک قدم آگے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جیل میں بیٹھا ایک شخص اس کھیل کا ماہر ہے، اور اس کھیل میں وہ ہمیشہ ان سے 2 قدم آگے رہا۔ عمران خان کی کون کون سی باتیں سچ ثابت ہوئی؟ کیا عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ڈیل ہو رہی تھی وہ سبوتاش ہو چکی ہے؟ اور کیا عمران خان اب کبھی باہر نہیں آئیں گے؟ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری آواز بنیں، کیونکہ حق کی آواز بننا بھی ایک جہاد ہے۔ لہذا ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے حوصلے اور بڑھیں اور ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کل محمود اچکزئی نے بہت بہترین باتیں کی، اور انہوں نے بات کی کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کی۔ یہی بات پچھلی 5 سے 7 ویڈیوز میں کر رہا ہوں کہ جن ممالک میں کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی ہوتی ہے اور جہاں پر فیصلے عوام کرتی ہے، وہاں پر کبھی بھی ملک تباہی کی طرف نہیں جاتا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ وہ انڈیا جس میں اس وقت 3 CEOs بیٹھے ہیں، اور وہ انڈیا جو کبھی ہمارا حریف ہوا کرتا تھا، آج وہ ہر فیلڈ میں ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ آج ان کے IT سیکٹر کی آمدن صرف 3 بلین ہے، جبکہ ہماری شاید 2 ملین بھی نہیں ہے۔ آج انڈیا والے آسمان پر پہنچ چکے ہیں اور ہمارے لیے زمین کو بھی تنگ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اقتدار کا کھیل کھیلتے رہے۔ محمود اچکزئی نے کہا کہ جن جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کی ہے انہیں ہیروز آف دا کانسٹیٹیوشن مانا جائے۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں ان کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا سب سے مقدس کتاب ہو، اور کسی کے اندر بھی یہ جرت نہ ہو کہ کبھی اس کو پامال کیا جائے۔ لیکن شاید محمود اچکزئی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر عوام کی رہنمائی کی ہے، اور انہوں نے عوام کی کہی ہوئی باتوں کو ہی اسمبلی میں کوٹ کیا ہے۔ واقعی جتنے بھی ہیرو آف دا کانسٹیٹیوشنز ہیں انہیں مکمل طور پر ایک ریوارڈ ملنا چاہیے، اور جو ان تاریک راہوں میں مارے گئے، جنہوں نے جمہوریت کے لیے ماریں کھائی، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، جن کا اقتدار سے کوئی تعلق نہیں تھا، واقعی ان کے لیے ایک رول آف آنر پیش کرنا چاہیے انہیں۔ ان کی فیملیز کو پیسے ملنے چاہیے تاکہ یہ ملک ہے اسی طور پہ ترقی کرے گا۔ اب تک ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں 16 دفعہ الیکشن ہو چکے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کوئی حکومت بھی ایسی نہیں تھی جو اپنے 5 سال پورے کر سکتی۔ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے، لیکن یہ جتنے بھی ہمارے طاقت کے سرچشمے ہیں شاید یہ ہمیں اس پر کبھی بھی ناداں اور شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم بات کریں محمود اچکزئی کی تقریر کے بعد عمران خان نے اچکزئی کو پاکستان کا صدر منتخب کر لیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہوں گے، تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن شاید یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ صدارت کے انتخابات وہی جیتتا ہے جس کے سر پر اشروات ہو، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف نہ تو کسی ڈیل کے موڈ میں ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے۔ خدا کرے کہ پاکستان میں ایک ایسی ڈیل ہو جس میں ایک سیاسی استحکام آئے اور تمام پارٹیاں اپنے اپنے آربٹ میں رہ کر کام کریں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں ہم مریم نواز کی سوچ کی، تو مریم نواز کو چاہیے کہ اب تھوڑی سی سوچ کو بڑا کریں۔ مریم نواز کی سوچ کسی ناظم کی سوچ سے آگے بڑھی نہیں رہی۔ وہ مختلف اوقات میں ایسے انٹرویوز دیتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز کسی ایک لو لیول کی انسان ہے۔ وہ CM پنجاب ہے اور میرے لیے وہ بڑی قابل احترام ہے، لیکن ان کی سوچ انتہائی وہ جو ہے نچلے مقام پر ہے۔ ابھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم پنجاب کی گلیوں اور سڑکیں بنائیں گے۔ بھائی پنجاب کی گلیوں اور سڑکیں بنانا آپ کا کام نہیں ہے، وہ جو نمائندے اب اگلے آئندہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے ان میں بلدیات کے جو ممبران چوز ہوں گے ان کا کام ہے۔ مریم نواز اگر پنجاب کے حق میں کچھ بہتر کرنا چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ فوری طور پر بلدیاتی انتخابات کا اعلان کریں کہ ہم اس تاریخ کو بلدیاتی انتخابات کروا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے جب رمضان پیکج کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ رمضان پیکج جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگا، اس میں جس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا یہ ان کے لیے ہوگا۔ بھائی آپ کوئی ناظم نہیں ہے کہ آپ کو صرف چند لوگوں کی جو ہے
سی ایم ہے, آپ پورے پاکستان کی سی ایم ہے, اور پورے پاکستان کو آپ کی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ بھائی آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, آپ لوگوں کو گھر گھر جا کر راشن بے شک نہ دیں, آپ کا کام ہے پرائز کو کنٹرول کرنا. اگر مریم نواز پرائز کو کنٹرول کر لیتی ہیں اور وہ پرائز جو آج ہے وہی آنے والے جو رمضان ہوگا اس میں ہوگی, تو میں سمجھوں گا کہ یہ مریم نواز کی ایک بہت بڑی جیت ہوگی. اور ہم اسے آن ایئر کیمرہ جو ہے اپریشیٹ کریں گے. مریم نواز نے لائسنس کینسل کا نوٹیفیکیشن دیا, ہم نے اسے اپریشیٹ کیا. تو جو بھی اچھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ہم اسے ضرور اپریشیٹ کریں گے, لیکن ابھی کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنی سوچ کے زاویوں کو ذرا بڑا کیا جائے, پاکستان کے بارے میں سوچا جائے, اور ایک دفعہ دوبارہ ٹیبل پر بیٹھ کے غور و فکر کیا جائے کہ کون کون سی غلطیاں ایسی تھی جو آپ کے ابا اور آپ کے چاچا سے ہوئی جو آپ نے مستقبل میں نہیں کرنی. خدا کرے کہ مریم نواز پاکستان کے لیے ایک بہترین وزیر اعلیٰ لگے, لیکن مجھے یہ لگتا نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ جتنے بھی احتجاج ہوئے اس پر کل بھی گرفتاریاں ہوئی, اور یوں لگتا ہے کہ ایک انتقامی سیاست جس میں مریم نے آگے توبہ کی تھی وہ پھر سے شروع ہو گئی ہے, اور جو اقتدار ہے اس کے نشے میں آ کر مریم نواز بہت بڑی غلطیاں کر رہی ہیں. خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں, پاکستان کو آگے لے کر جانا تھا سوچیں. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے, آپ سے بھی درخواست ہے کہ خدا کا واسطہ ہی صرف مسلمان بنے, اور صرف روزے اور نماز کا حساب نہیں ہوگا, آگے حقوق العباد کا حساب بھی ہوگا. وہ چیزیں جو 70 روپے میں ہیں انہیں 70 روپے میں ہی رہنے دیں, انہیں 700 روپے میں نہ لے کے جائیں, اور خدا را رمضان سے پہلے ذخیرہ اندوزی سے توبہ کر لیں. آپ تمام لوگوں کی وجہ سے پاکستان آج اس نہج پہ پہنچا ہے, ہم تمام لوگ ذمہ دار ہیں اس پاکستان کی تباہی کے. لہٰذا میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. انشاءاللہ آپ سے